أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آیت الکرسی کی ابتدا میں دعوی توحید اللہ نے پیش فرمایا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود اور مسجود بننے کے لائق نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی غائبانہ پکارے سننے والا نہیں۔ اس پر اللہ نے جو عقلی دلائل پیش کیے
5 دلیلوں پر میں گفتگو کر چکا ہوں۔ چھٹی دلیل اللہ نے دی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ جو کچھ مخلوق کے سامنے ہے، آگے ہے، یعنی دنیا، وما خلفہم، اور جو کچھ مخلوق کے پیچھے ہے، یعنی آخرت۔ دنیا و آخرت کی ایک ایک بات اور چیز کو جاننے والا میں ہوں۔ یعلم ما بین ایدیہم، جو کچھ مخلوق سے پہلے ہو چکا، یعنی ما کانا، جو کچھ ہو گیا، وما خلفہم، اور جو کچھ آئندہ ہوگا، یعنی ما یکون، ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا اس کو جاننے والا بھی میں ہوں، اور جو کچھ آئندہ ہوگا اس کو جاننے والا بھی میں ہوں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یہ محاورہ ہے۔ کلی علم، ہر چیز کا مکمل علم، ہر چیز کا کلی علم، ہر چیز کا محیط علم، ماضی، حال، مستقبل، دنیا، آخرت، ایک ذرے سے لے کے آفتاب تک کا علم، اور پانی کے ایک قطرے سے لے کے سمندر کی گہرائیوں تک کا علم، ایک چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک کا علم، ما تحت الثری سے لے کے ثریا تک کا علم، فرش سے لے کے عرش تک کا علم، زمین سے لے کے آسمان تک کا علم، ہر چیز کا کلی علم جو ہے وہ میرے پاس ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ محاورہ ہے، محاورہ۔ مقصد ہے زمین کی گہرائیوں میں کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، آسمان کی بلندیوں میں کیا ہے، جنت، جہنم، فرشتے، حوریں،
سورج، چاند، ستارے، انسان، جنات، دریاؤں میں رہنے والی مخلوق، کلی علم، یہ جو بار بار میں لفظ کہہ رہا ہوں، محیط، مکمل اور کلی علم، اس سے مراد یہ ہے جتنی مچھلیاں ہیں ان میں سے ہر مچھلی کا کلی علم، یہ کب پیدا ہوئی، کتنی عمر گزار چکی ہے، آئندہ اس نے کتنے دن زندہ رہنا ہے، شکاری اس کو شکار کرے گا یا یہ اپنی موت مرے گی، شکاری شکار کرے گا تو کہاں بیچے گا، کون خریدے گا، کون اسے پکائے گا، کون کون کھائیں گے، یہ ہے ایک مچھلی کا کلی علم، یہ صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اللہ کے سوا جتنی مخلوق ہے اس میں انسان ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، ہر چیز کا کلی علم جو میرے پاس ہے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، بے شیء، شے پہلے کیا ہوتی ہے، اوپر اللہ نے نون تنوین کا قلت کے لیے ڈال دیا، ہر چیز کا کلی علم، یہ بڑی دور کی بات ہے، ایک حقیر چیز کا بھی مکمل علم میرے سوا کسی کے پاس نہیں۔ پھر ذہن میں رکھیے، مکمل علم ایک چیونٹی کا، صرف ایک چیونٹی کا، یہ بے شیء پہ میں نے مثال دے دی، ولا یحیطون بشیء، ایک مکھی کا، ایک مچھر کا، میرے اس رومال کا کلی علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اس کی کپاس کہاں سے حاصل ہوئی، یہ کلی علم ہے، کس نے بیج بویا تھا، کس نے کپاس کو چنا تھا، کن بوریوں میں بند کی گئی تھی، کس ریڑھی پہ لادی گئی تھی، کس مل میں آئی تھی، کن مزدوروں نے ہاتھ لگایا تھا، تانا بانا کس نے بنا تھا، پھر یہ تھانوں میں تیار ہو گئی تو اسے الگ کس نے کیا، پھر تھوک میں کس نے خریدا، پھر پرچون میں کس نے بیچا، پھر بندیالوی کے پاس کیسے پہنچا، یہ گم ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، پھٹنے کے بعد اس کے ذرے کہاں پہنچیں گے، یہ ہے ایک رومال کا کلی علم۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، ہر چیز کا کلی علم تو بڑی دور کی بات ہے، کسی حقیر چیز کا بھی کلی علم میرے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ مکھی کب پیدا ہوئی تھی؟ لوگ سمجھتے ہیں ستاروں کی تعداد، حضرت عائشہ نے پوچھا تھا ستاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں ہیں، خطاب کے بیٹے عمر کی ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں ویکھو نبی پاک نو ستاروں دی تعداد دا پتہ سی نا،
تو ستاروں کی تعداد کا پتہ ہو تو اسے علم غیب کہتے ہیں، اسے علم غیب کہتے ہیں کہ ستاروں کی تعداد کا پتہ ہو جائے، کل ابو جال یہاں مرے گا، اسے علم غیب کہتے ہیں۔ صرف ابو جال کے مرنے کی جگہ اسے علم غیب نہیں کہتے میاں، ہر جاندار کے مرنے کی جگہ کو جاننا، مکھیاں، مچھر، کیڑے مکوڑے، سانپ، جنگل کے درندے، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، کون مارے گا، گولی لگے گی، کس وقت مرے گا، اسے کلی علم کہتے ہیں۔ ایک مچھر اور مکھی کا مکمل اور محیط علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ یہ مکھی کب پیدا ہوئی تھی، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس نال کتنے بہن بھرا پیدا ہوئے، اس دیاں پھپھیاں ماسیاں، یہ علم ہے، اسے علم غیب کہتے ہیں۔ یہ خاصہ نبیوں ولیوں کا نہیں ہوتا، یہ خاصہ اس کا ہے جس نے اس کو روزی فراہم کرنی ہوتی ہے جی۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ 12واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، 12واں سپارہ، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کی روزی ہمارے ذمے ہے۔ ہمارے ذمے سے مراد ہے روزی رساں میں ہوں، ورنہ رب تے کوئی روزی دیونی لازم نہیں کہ اس پر لازم ہے کہ وہ روزی دے آپ کو۔ مطلب کیا ہے، روزی رساں میں ہوں، میرے سوا روزی رساں کوئی نہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کی روزی ہمارے پاس ہے۔ آگے سنو، آگے یعلم، یعلم کا معنی کرو معنی زور نال معنی کرو، جانتا ہے مستقرہا، اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو جی۔ دابا انسان نہیں، صرف انسان نہیں، کیڑے مکوڑے، کوئی زمین پہ رینگنے والا جاندار ایسا نہیں ہے، اس کی روزی ہمارے ذمے ہے۔ یعلم مستقرہا، جانتا ہے اس کے رہنے کی جگہ کو، ومستودعہا، اور جانتا ہے اس جگہ کو جہاں مرنے کے بعد اس نے پہنچنا ہے۔ مکھیاں، مچھر، کیڑے مکوڑے، تو روزی رساں وہ ہے، اس لیے عالم الغیب بھی اسے پتہ ہونا چاہیے اس دنیا میں مچھر کتنے بستے ہیں۔ ایک نبی کے لیے ضروری ہے کہ ایک نبی کو پتہ ہو کہ دنیا میں مچھر کتنے رہتے ہیں؟ علم غیب کو نبی کا خاصا سمجھا، یہ بڑی صفت ہم بیان کر رہے ہیں نبوت کی۔ اللہ کے نیک بندے عالم الغیب ہوتے ہیں، نیک بندے کے لیے ضروری ہے اسے پتہ ہو کہ اس دنیا میں انسان کتنے بستے ہیں۔ پاگل ہو گئے ہو، نیک بندے کے لیے ضروری ہے اسے پتہ ہو میرے جسم پہ بال کتنے ہیں۔ نیک بندے کے لیے ضروری ہے اسے پتہ ہو کہ یہاں گھاس کے تنکے کتنے ہیں، درخت کے پتے کتنے ہیں، پہاڑوں میں کنکر کتنے ہیں، جنگلوں میں درندے کتنے ہیں، یہاں سور اور کتے کتنے بستی ہیں۔ یہ نیک بندے کو اس کا پتہ ہونا جاننا ضروری ہے؟ نہیں ضروری، جاننا اس کے لیے ضروری ہے جس نے ان کو روزی فراہم کرنی ہو۔ علم غیب خاصا مخلوق کا نہیں ہے، مخلوق کے لیے یہ صفت بھی نہیں ہے۔
کہ وہ جان رہا ہو، ایک نیک بندہ جان رہا ہو کہ میں گھر میں کیا کر رہا ہوں، انا للہ و انا الیہ۔ ایک نیک بندہ جان رہا ہو کہ میرا بال بچوں کے ساتھ سلوک کیا ہے، ایک نیک بندہ جان رہا ہو کہ میری بیوی کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ یہ کوئی صفت ہے نیک بندوں کے لیے؟ یہ صفت اس کے لیے ہے جو خالق ہے۔ علم غیب خاصہ ہے کس کا؟ زور سے بولو۔ اسے پتہ ہونا چاہیے، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم میں سے کسی ایک چیز کا احاطہ کرنا، لا الا بما شاء، مگر مخلوق والے اتنا ہی جانتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے۔ اپنے نبی کو بتا دیا ابو جہل یہاں مرے گا، یہ ہو گیا الا بما شاء۔ اس کو علم غیب نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اطلاع علی بعض الغیب، غیب کی بعض خبروں پر اللہ نیک بندوں کو کیا دے دیتا ہے؟ اطلاع۔ اس سے انکار ممکن، آگے میں بیان کروں گا، یہ تو آج میں صرف تمہیداً بات کر رہا ہوں، تفصیل سے بیان کروں۔ اطلاع دیتا ہے یکے پرسید زاں گم کردہ فرزند، کہ اے روشن گوہر پیرے خرد مند، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرادر چاہے کنانش ندیدی، بگفت احوال ما برکے جہان است، دمے پیدا ودیگر دم نہان است، گہے بر تارم اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ حضرت یعقوب سے کسی نے پوچھا یکے پرسید زاں گم کردہ فرزند، جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا، اس بوڑھے سے کسی نے پوچھا زے مصرش، اتنا تو سمجھ گیا ہوگا، زے مصرش بوئے پیراہن شمیدی، مصر سے کڑتا چلا، اس کی خوشبو آپ نے سونگھ لی تھی، چرادر چاہے کنانش ندیدی، 3 میل کے فاصلے پر یوسف کنویں میں پڑا رہا تھا، تو آپ نے وہاں کیوں نہیں دیکھا؟ پتنی تو نے سمجھ نہیں آئی کہ زے مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرادر چاہے کنانش ندیدی، بگفتہ والے ماں برکے جہان است۔ اس بوڑھے نے جواب دیا ہماری حالت تو بجلی کے چمکنے کی طرح ہوتی ہے، بگفتہ والے ماں برکے جہان است، دمے پیدا ودیگر دم نہان است، جب وہ چمکتی ہے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، اور جب وہ بجلی نہیں چمکتی اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ وحی الہی کی بجلی چمکے، گہے بر تارم اعلیٰ نشینیم، گہے بر تارم اعلیٰ نشینیم، وحی الہی کی بجلی چمکے تو ہم عرش کی بات جان لیا کرتے ہیں۔ گہے بر تارم اعلیٰ نشینیم، گہے بر پشت پائے خود نہ بینیم، اور اگر وحی الہی کی بجلی نہ چمکے تو ہمیں پاؤں کی پشت کا بھی پتہ۔ اللہ بتائے تو مصر کی خوشبوئیں سکھا دے، بتانے پہ آئے تو مصر کی بات بتا دے، بیان کرتے ہو کرامتے اور معجزے، اور ثابت کرتے ہو علم غیب۔ قیامت نہیں آنی، مرنا نہیں ہے تم نے، پیش نہیں ہونا رب کے آگے، کرامتیں اور معجزے
وہ بیان کر کے ثابت کرتے ہو اختیار اور علم غیب. علم غیب الگ چیز ہے. معجزہ ظاہر ہو تو کرتا مصر سے چلے اور کنعان میں بیٹھا ہوا حضرت یعقوب کہے اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہہ گیا ہے تے اج من یوسف دیاں خشبوواں آ رہی ہیں. یہ تو بیان کرو گے, سناؤ گے لوگوں کو, لوگ سبحان اللہ کہیں گے, نعرے بھی ماریں گے. پڑھی پڑھائی قوم ہے, مل گئی ہے آپ کو, نوٹ بھی پھینکے گے آپ پر, جانتے تھے نا خشبوئیں سونگی نا. دوسرا رخ نہیں دکھاؤ گے. 3 میل کے فاصلے پر یوسف کنویں میں پڑے رہے. مجھ میں تو جرت نہیں ہے, مجھ میں تو جرت نہیں ہے, مجھ میں مجال میری نہیں کہ میں یہ بات کہوں. تیرے جرت چ آنکھ حضرت یعقوب کو پتا تھا, جان بوجھ کے نہیں کڈیا. تو کہہ, میں نہیں کہہ سکتا. میں اللہ کے نبی کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا. 3 میل کے فاصلے پر 3 دن وہ کنویں میں رہے اور حضرت یعقوب کو پتا نہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ, اللہ کے علم میں سے ہر چیز کو جاننا بڑی دور کی بات ہے. ایک حقیر چیز کا کلی علم, پھر لفظ وہی بول رہا ہوں, محیط مکمل کسی کے پاس نہیں ہے. لوگوں کے پاس کتنا علم ہے؟ الا بما شاء, مگر جتنا وہ جو غیب کی بات بتا دے. کوئی انکار نہیں. یہ جو علم غیب کا مسئلہ ہے اس پر ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے انشاءاللہ, لیکن آج میں اس کی اہمیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ علم غیب کا جو مسئلہ ہے یہ عقیدہ توحید میں بنیاد ہے. نظر و نیاز اس کے نام کی دینی چاہیے جو تیری نظر و نیاز دینے سے. تو بنیاد کیا بنی؟ یہی عقیدہ. جس کے نام کی نظر و نیاز دے رہا ہوں وہ میرے حالات سے, میری نظر و نیاز دینے کو, جس کے آگے سجدہ ریز ہوں وہ میرے حالات سے واقف ہے. جس کو میں پکار رہا ہوں یا اللہ میرے بیمار کو شفا دے, یا اللہ مجھے قرضے سے نجات دے, جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میری پکار کو سن رہا ہے, وہ میرے حالات سے واقف ہے. یہ بنیاد ہے, بنیاد. علم غیب کا مسئلہ عقیدہ توحید کی بنیاد ہے. اسی پر عقیدہ توحید کھڑا ہے. یہ پہلے نظریہ ہوتا ہے پھر بندہ سجدہ کرتا ہے. یہ نظریہ ہوتا ہے پھر نظر و نیاز دیتا ہے. چلو میں آج آپ کو کام کی بات بتاؤں. معاشرے میں عملی شرک بہت ہے, فعلی شرک جس کو ہم کہتے ہیں. کیا فعلی شرک؟ اور آسان کرتا ہوں, نظر و نیاز, سجدے, پکارنا, یہ فعلی شرک ہے. عملی سجدے کرنا, نظریں دینا, نیازیں دینا, منت ماننا, یہ عام ہے. قرآن اس کی تردید کم کرتا ہے, قرآن اس کی تردید زیادہ نہیں کرتا. 5 جگہوں پہ 6 جگہوں پہ کہا کہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز, پورے قرآن. شاید 4-5 جگہوں پہ کہا کہ سجدہ کے لائق کون ہے. عملی شرک زیادہ ہے معاشرے میں, عام ہے.
سجدے ہو رہے ہیں، عرضیاں باندھی جا رہی، التجائیں ہو رہی، نظریں، دیگیں، نیازیں، منتیں، چڑھاوے، بکرے، چھترے ذبح ہو رہے ہیں۔ قرآن اس کی تردید کم کرتا ہے۔ قرآن اعتقادی شرک کی تردید زیادہ کرتا ہے۔ کس شرک کی تردید کرتا ہے؟ عقیدے میں بھرا پڑا ہے قرآن۔ آپ قرآن پڑھیں، وہ تو صرف 5-6 جگہوں پہ اس کی تردید کی نا، اور یہاں بھرا پڑا ہے قرآن۔ میرے سوا مالک کوئی نہیں، میرے سوا مختار کوئی نہیں، میرے سوا جاننے والا کوئی نہیں، میرے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں۔ بھرا پڑا ہے قرآن جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو۔ میں ترجمہ نہ کروں، میرے اپنے مقتدی ہیں، شروع سے مجھے سننے والے ہیں، پھر بار بار قرآن کی وہ آیت میں پڑھتا رہتا ہوں، بس میں ترجمہ نہ کروں، آپ سمجھ جائیں۔ جن جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا، اس کی قرآن تردید کرتے، وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہے، وہ اس پردے کے مالک نہیں ہے۔ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ نہیں بنایا ہے۔ وہم یخلقون، وہ خود بنائے گئے۔ وہ تمہارے حالات سے واقف ہو۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاروں کو نہیں سنتے۔ وہم من دعائہم غافلون، اور وہ ان کی پکاروں سے کیا ہے؟ اس کی تردید قرآن زیادہ کرتا ہے۔ وہ تمہارے حالات سے واقف ہو نہیں، حالات کو جاننے والا، عالم الغیب، علیم بذات الصدور، وہ کون ہے؟ اس کو قرآن اتنا بیان کرتا ہے، اتنا بیان کرتا ہے، ہر صورت میں بیان کرتا ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ عملی شرک معاشرے میں زیادہ ہے، قرآن اس کی تردید کم کر۔ اعتقادی شرک کی تردید قرآن زیادہ کرتا ہے۔ سن لو، پکا لو، تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، ہمیں یاد رکھو گے انشاءاللہ، تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، یہ راز کی باتیں تمہیں کوئی نہیں بتائے گا۔ ایسا رب کیوں کرتا ہے؟ ایسا اللہ اس لیے کرتا ہے کہ عملی شرک اور فعلی شرک، نظریں، نیازیں، منتیں، چڑھاوے، عرضیاں، سجدے، یہ نتیجہ ہے شرک اعتقادی کا۔ پہلے شرک کہاں پیدا ہوتا ہے؟ عقیدے میں۔ وہ ہمارے حالات سے واقف ہیں، ہمارا نفع نقصان ان کے یارویں نہ دتی نا تو مجھاں دے تھنا چوں، وہ نقصان پہنچانے پر قادر ہیں۔ نظر و نیاز دیں گے تو خوش ہوں گے، دکان میں مال میں برکت ہوگی۔ پہلے عقیدے میں شرک آتا ہے، عقیدے میں، پھر عمل میں شرک آتا ہے۔ قرآن بنیاد پر ہاتھ رکھتا ہے۔ پنجابی چاہ دن ایرا، جنگ دے لوگ آدھیں تھڈیوں، اللہ تھڈیوں پھڑ لیا، بنیاد پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ نے کہا جن کو تم پکارتے ہو، جن کی نظر و نیاز تم دیتے ہو، جن کے سجدے تم کرتے ہو، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک پردے کے بھی مالک۔ تم پکارو تو وہ پکارے نہیں سنتے، وہ تمہارے حالات سے واقف نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون،
ان کو تو اتنا بھی پتا نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. تیرے حالات کو کیسے جانتے ہیں؟ عقیدے کا شرک ختم ہوا تو عمل کا شرک بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو یہ بنیاد ہے. علم غیب کا عقیدہ توحید کی بھی بنیاد ہے، اور علم غیب کا عقیدہ شرک کی بھی بنیاد ہے. نہیں تو دسو، بولو، انصاف نال گل کرنا. اگر نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پہ جو دے رہا ہے، اگر اس کا یہ عقیدہ ہو کہ جس کے نام کی نظر و نیاز دے رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف نہیں، اسے میرے حالات کا پتہ نہیں، دے گا نظر و نیاز؟ دے گا؟ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف نہیں، وہ میری پکار سن نہیں سکتا، پکارے گا؟ یہ بنیاد ہے علم غیب کا عقیدہ. اس لیے قرآن نے اس عقیدے کو بہت زیادہ بیان کیا، بار بار بتایا کہ ہر چیز کو جاننے والا صرف کون ہے؟ میں صرف ایک جگہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ سورت رعد ہے. سورت رعد ہے، اور سورت رعد کی آیت نمبر 8 ہے. یاد رکھو گے؟ 13واں پارہ ہے. 13واں پارہ ہے، سورت رعد ہے، آیت نمبر 8 ہے. میں آیت بھی پڑھتا ہوں، ترجمہ بھی کرتا ہوں. آپ گھروں میں جا کے جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں اٹھا لیجیے، جائیے. انشاءاللہ ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا جو بندیالوی یہاں کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اور ترجمہ کروں گا، بریلوی اور ترجمہ کرے، اہل حدیث اور ترجمہ کرے. نہیں، ایسا نہیں ہو. جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے اٹھائیے. ہم نے تو ساری زندگی کا زور اس بات پہ صرف کر دیا ہے کہ پلٹو قرآن کی طرف. وارث شاہ دی ہیر نو چھوڑو، بلے شاہ دا کلام چھوڑو، سیف الملوک گانا چھوڑ دیو. یہ کوئی دین نہیں ہے. دین یہ ہے. سورت رعد 13واں پارہ آیت نمبر 8. لیکن میں ترجمہ کروں، ڈوب کے سننا. اللہ یعلم، کرو مانا شاباش. میرے مقتدی ہوں ترکڑے ہو گئے، کچھ جانن لگ گئے. اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے. ما، اس چیز کو، تحمل کل انسا، جو چیز ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صرف انسان نہیں، صرف عورت نہیں، ہر مادہ، دنیا کی جتنی مادہ ہیں جو کچھ اپنے پیٹ میں وہ حمل اٹھاتی ہیں، اللہ یعلم، اللہ اپنے علم کی وسعت کو بیان کرتا ہے. اللہ جانتا ہے. وما تغیظ الارحام وما تزداد. میں ماں مصدریہ بنا کے معنی آسان کر دیتا ہوں. رحموں کا بڑھنا اور رحموں کا گھٹنا اسے بھی وہی جانتا ہے. پیٹوں کا بڑھنا، ہر مادہ، یہ بڑھنا گھٹنا کیا ہے؟ عدد الولد، پیٹ میں کتنے بچے ہیں، یہ ہے پیٹوں کا بڑھنا اور گھٹنا. اس مادہ کے پیٹ میں کتنے بچے ہیں، یا مدت الولادت، اس کو حمل ٹھہرے کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ ہو چکے ہیں. پیٹوں کا بڑھنا اور گھٹنا. جب یہ حاملہ ہوئی
کتنی مدت گزر گئی، آئندہ کتنی مدت وضع حمل میں لگے گی، جب یہ بچہ پیدا ہوگا کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ لگیں گے، پیٹوں کا بڑھنا اور گھٹنا اسے بھی جانتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ یہ نہیں ہے بارش برسانے لگے تو دہانے کھول دے، نا، ہر چیز اس کے پاس ایک، سورج کی تپش ہے تو اندازے سے ہے، چاند کی ضیاء پاشی ہے تو اندازے سے ہے، بارش ہے تو اندازے سے ہے، برف باری ہے تو اندازے سے ہے، کسی کو روزی دینی ہے تو ہر چیز کا اندازہ اس نے رکھا ہوا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے چھپی چیز کا بھی اور جاننے والا ہے ظاہر چیز کا بھی۔ عالم الغیب والشہادہ۔ کئی ہمارے دوست کہتے ہیں اللہ کو تو عالم الغیب کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو کفر ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پہلے اللہ سے کوئی چیز غائب ہوتی ہے، پھر اللہ اس کو جانتا ہے، تو یہ تو کفر ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ تمہیں سمجھ دے، کوئی علمی میدان وچ بھی آؤ، سیف الملوک دے پچھو نہ بھجو، کوئی کتاباں پڑھ لیا کرو، لغت کی کتابیں اٹھائیے، جتنی لغت کی کتابیں اٹھائیں اور مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے وہ اٹھائیں، یہاں اللہ کے متعلق ہے نا عالم الغیب والشہادہ، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ سے غائب، نہ، ما غاب عن الناس، ما غاب عن الناس، جو چیز لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہی جانتا ہے، اور جو چیز لوگوں سے غائب ہے اسے بھی وہی جانتا ہے۔ اور کسی نے سمجھ آئیے یا نہیں آئی؟ عبداللہ نے سمجھ آئی۔ عالم الغیب والشہادہ، پھر سن لو، تمہیں کوئی نہیں بتائے گا۔ اللہ کو جو عالم الغیب کہتے ہیں تو کس معنی میں؟ اللہ سے غائب؟ نہ، لوگوں سے غائب۔ کیا؟ جو چیز لوگوں سے غائب ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو چیز لوگوں کے ظاہر ہے اسے بھی جانتا ہے۔ سواء منکم، سبحان اللہ، من اسر القول ومن جہر بہ، کوئی زور سے بولے، کوئی دل میں سوچے، یہ سب کچھ مجھ پر برابر ہے۔ اللہ اپنے علم کی وسعت کو بیان کرنے، سواء منکم، سواء کا کیا معنی؟ برابر، برابر ہے تم میں سے، من اسر القول، بات کو چھپا کے کرے یا بات کو زور سے کرے، برابر ہے۔ ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، دن کے اجالے میں گلیوں کے اندر چلنے والا اور رات کے اندھیروں میں جنگل کے اندر پھرنے والا، میرے لیے سب برابر ہے۔ مثلا دن کے اجالے میں کوئی چلتا ہے تو میں اس کو بھی جانتا ہوں، رات کے اندھیروں میں کوئی پھرتا ہے تو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ نے اپنے علم کی وسعت کو بیان کیا۔ اس سے ملتی جلتی ایک آیت سورۃ انعام میں ہے جی، سورۃ انعام کی آیت نمبر ہے 59۔ آیت نمبر 59 ہے جی، سورۃ انعام۔
یہ 7واں پارہ ہے. آیت بھی پڑھتا ہوں، ترجمہ بھی کرتا ہوں، لیکن گھروں میں جا کے ضرور پڑھیے گا. قرآن کھولیے گا، پڑھیے گا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اسی کے پاس ہیں غیب کے خزانے. مفاتح مفتحن کی جمع ہے، خزانے کے معنی. اور اگر میں اسے مفتحن کی جمع بناؤں تو معنی ہوں گے چابیاں. پھر معنی کیا ہوگا؟ چابی. دونوں معنی ہو سکتے، مفتحن کی جمع یا مفتحن کی جمع. اللہ کے پاس ہیں غیب کے سارے خزانے. اللہ کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، غیب کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. اگلی میں آیت پڑھوں گا، ترجمہ نہیں کروں. من اپنی مقتدیت اعتبار ہے کہ وہ ترجمے کو سمجھ جائیں گے. اللہ کے پاس ہیں غیب کے خزانے، لا یعلمها الا ہو. کرو مانو، انہیں کوئی نہیں جانتا الا ہو. ایک قرآن علی ہوئے، اے تو تھوڑی جی کرو الا ہو. یہ قرآن والی ہو ہے. اس غیب کے خزانوں کو کوئی نہیں جانتا الا ہو یعلم. سبحان اللہ. اس کی ذرا وسعت دیکھیں یار. بات تو دو لفظوں میں میرے رب نے کر دی ہے، لیکن اس کی ذرا وسعت دیکھیں. یعلم، جانتا ہے، ما فی البر والبحر، جو کچھ خشکی میں ہے اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ تری میں ہے اسے بھی جانتا ہے. ذرا اس کی وسعت تو بن گیا. خشکی میں کیا کچھ ہے اور کیا کچھ ہے خشکی میں اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. اور سمندروں میں، دریاؤں میں، نہروں میں، حوضوں میں کیا کچھ ہے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ یعلم ما فی البر والبحر، خشکی میں جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے، اور سمندروں میں جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے. آگے تو رب نے مزہ ہی آ گیا، مزہ ہی آ گیا. وما تسقط من ورقۃ، ورقہ پتا، ورقہ پتا، تسقط گرنا، تسقط گرنا. وما تسقط من ورقۃ، درخت کی کسی ٹہنی سے کوئی پتا ٹوٹ کر ایسا نہیں گرتا الا یعلمها. اللہ اکبر. اسے علم غیب کہتے ہیں جناب. یہ خاصہ نبیوں ولیوں کا نہیں ہے. عالم الغیب ہونا خاصہ کس کا ہے؟ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. پت جھڑ کا موسم ہو، افریقہ کے جنگلوں، ایک سیکنڈ میں کروڑوں پتے دنیا میں گرتے ہیں. ذرا علم کی وسعت دیکھو. ایک سیکنڈ میں کروڑوں پتے ٹہنیوں سے ٹوٹ کے گرتی ہیں. کہا کوئی پتا اپنی ٹہنی سے ٹوٹ کر زمین کی طرف نہیں آتا مگر میں اس کو جانتا ہوں، میرے علم میں ہے. بندیال بھی کہتا ہے رب کا علم اس سے بھی وسیع ہے، اس سے بھی بہت وسیع ہے. وہ دلوں کے راز جو جانتا ہے. پتے کیا ہے پھر؟ وہ تو ظاہر ہے، وہ تو اندر کی باتیں جانتا ہے.
کوئی پتا درخت کی ٹہنی سے ٹوٹ کر جو گرتا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور ٹہنی سے ٹوٹ کر زمین تک آنے میں راستے میں اس نے کتنی کروٹیں تبدیل کی ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ ولا حبۃ، حبہ کہتے ہیں دانے کو، فی ظلمات الارض، اور کوئی دانہ ایسا نہیں ہے زمین کے اندھیروں میں، اللہ اکبر، جو ذمہ دار پھینک کے آ گیا۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے، ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی ہری چیز ایسی ہے نہ کوئی خشک چیز ایسی ہے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ سب کچھ میرے علم میں ہے۔ تو علم غیب، آیت الکرسی کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ، اس پر جو اللہ نے چھٹی دلیل دی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، چھٹی دلیل دی اپنا عالم الغیب ہونا، اس کائنات کا الہ صرف میں ہوں، اس کائنات کا معبود صرف میں ہوں، اس کائنات کا مسجود صرف میں ہوں، غائبانہ پکارے سننے والا صرف میں ہوں، تیری نظر و نیاز کے لائق صرف میں ہوں۔ مولا کوئی دلیل دے، فرمایا سن دلیل، میں اس لیے الہ ہوں کہ عالم الغیب جو میں ہوں، تیرے ایک ایک حالت کو جاننے والا جو میں نے 2 آیتیں آج پیش کی، ورنہ قرآن تو خدا دی قسمیں اس سے بھرا پڑا۔ اگلے جمعے ہم ذکر کریں گے، 1-2 آیتوں کا اور ذکر کریں گے انشاءاللہ آئندہ جمعہ، اور یہ بھی کوشش ہوگی کہ رمضان سے پہلے اس مضمون کو مکمل بھی کریں۔ 1 رمضان کو شروع کیا تھا تو 1 رمضان تک اس کو لے جائیں، رمضان المبارک میں انشاءاللہ پھر ایک نیا مضمون شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سارا سال آیت الکرسی کی تفسیر آپ نے سنی۔ آج مہینے کا پہلا جمعہ ہے، 3 جنوری۔ اصل ہمارا سال تو اسلامی سال ہے، محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ بھی عیسوی ہے، تو حضرت عیسیٰ سے اس کا ایک تعلق ہے، تو حضرت عیسیٰ بھی تو ہمارے ہی، تو آج نئے سال کا پہلا جمعہ بھی، تو پہلے جمعے پہ درس حدیث ہوتا ہے، اور کہاں ہوتا ہے؟ معاویہ مسجد، تو یہاں درس حدیث ہو۔ آج درس حدیث میں نے حدیث جبریل بیان کرنی، بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل، اس کا نام کیا ہے؟ حدیث جبریل، اس پر درس دینا، اور لیٹ بھی نہیں کریں گے، مغرب کے فوراً بعد شروع کر دیں، مغرب کی نماز، تلاوت اور درس۔ آپ نماز یہاں پڑھیں گے، جو لوگ درس میں شریک ہونا چاہیں، جو ہمارے نمازی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں وہ نہیں جائیں گے، صرف ایک تلاوت ہوگی اور اس کے بعد درس شروع ہو جائے گا، سارے نمازی بھی یہاں بیٹھے رہیں گے۔ آپ نے بھی اگر درس میں سننا ہے، اگر کا لفظ تو غلط نکل گیا، سننا چاہیے، آنا چاہیے، تو آپ تشریف لائیں، تو مغرب کی نماز یہاں پڑھیں۔